الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی. پھر دلوں پہ یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. محترم حضرات، سال گزشتہ کا غم ابھی تک نگلی والوں کے ذہن و دماغ پر ہوگا. ایسی ہی رات تھی پچھلے سال جس میں آسمان کی بارش نے ہمیں اور آپ کو اس طرح کھل کر بیٹھنے کا موقع نہیں دیا تھا. اپنی حسرتوں کو قربان کرتے ہوئے اور آرزوؤں کا خون ہوتے ہوئے چند دیوانے جمع ہوئے تھے اور بہت تھوڑی سی گفتگو ہو پائی تھی. الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ملت کے ان نوجوانوں کو جن کے دل دھڑکتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کس مقام پر کھڑی ہے اور آنے والا اس کا مستقبل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہر شخص کی زبان پر ہے. ہر دل و دماغ سوچ رہا ہے کہ آنے والا کل محمد رسول اللہ کے غلاموں کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے گا یا ابھی اندھیری رات اور اس کی گھنگھور گھٹاؤں میں ہم اسی طرح دبے رہیں گے. نہیں میرے عزیزو،
دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب امت کو بشارت مل چکی ہے، خوشیوں کا پیغام چاروں طرف سے امت کے لیے آ رہا ہے۔ 1450 برس پہلے قرآن نے ہماری سربلندی کا اعلان کیا تھا اور وہ اعلان سچا ہے۔ کون کہتا ہے کہ امت مسلمہ ذلت و خواری کا شکار ہے؟ روئے زمین پر اس وقت اگر سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا مقام کوئی قوم رکھتی ہے تو وہ اسلام کے ماننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جن کی آوازوں سے اور جن کے تکبیر کے نعروں سے اور جن کے ولولوں اور جن کے جوش سے آج پوری دنیا کپکپا رہی ہے اور تھرا اٹھی ہے اور چاروں طرف سے مسلمانوں کی عظمتوں کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے، آج سے 10 سال پہلے جب میں اور آپ تسبیحات پڑھتے تھے اور آنکھ سے آنسو چھلکتے تھے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وہ دور تھا 2001 جب امت مسلمہ سانس بند کر کے رو رہی تھی، اس کی صفوں میں ماتم بچھا ہوا تھا۔ ساری دنیا کفر اس کو للکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اسلام چند دنوں کا مہمان ہے۔ اب روئے زمین پر مسلمان شاید سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گے اور مسلمان محمد رسول اللہ کی عظمتوں والا جھنڈا لہرانے کے قابل نہیں رہیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن نے جو 1450 برس پہلے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند تھے، تم ہی سربلند ہو اور تم ہی سربلند رہو گے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ اسمیہ ہے جسے علماء کرام جانتے ہیں، جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یعنی زمانہ ماضی میں بھی، زمانہ حال میں بھی اور زمانہ مستقبل میں بھی امت مسلمہ سربلندی کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پا چکی ہے، مگر امت اس مفہوم کو سمجھ لے، وہ مجھے آج سمجھانا ہے۔ سربلندی کہتے کسے ہیں؟ ہمارے پیمانے دوسروں سے جدا ہیں، ہمارا معیار دوسروں سے علیحدہ ہے۔ یہاں تو ایک صحابی جس کے جسم سے خون بہ رہا، رگیں کٹ چکی ہیں، تازہ خون زمین پہ گر کر زمین کو سرخ کر رہا ہے، ساتھی سمجھ رہے ہیں یہ قتل ہوا۔ پیغام اس کی بیوی تک پہنچا کہ تیرا بے شوہر تجھے جدائی کا غم دے گیا، تیرے بچے یتیم ہوئے، مگر یہ زخموں سے چور اپنے خون میں نہا کر احد کی طرف منہ کر کے کہتا ہے فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ وہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ وہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نشانے مرد مومن باقو گویم، میں تجھے مسلمان کی نشانی بتاتا ہوں، کیوں مر گایا تبسم برلبے ہو، جب اس کی موت آتی ہے تو مسکراہٹ اس کے چہروں پر ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں مسلمانوں سے جنگ کرنے والوں کے چہرے بھی دیکھ لیجئے اور مسلمانوں کے شہیدوں کے مسکراتے ہوئے ہوش بھی دیکھ لیجئے، ان کے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ انہوں نے کامیابی کی راہ پائی ہے، ان کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ جنت کی حوروں کی باہوں میں انہوں نے دم توڑا ہے، ان کا حال بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ابو سفیان کو، جبکہ وہ کفر پر تھے، للکار کا کہا تھا۔ جب 70 صحابہ کا قتل کر کے ابو سفیان نے اپنی گردن اٹھا کر کہا
اے محمد ہم نے اپنے پچھلے 70 ساتھیوں کا بدلہ لے لیا ہے. کل بدر کے میدان میں تم نے ہمارے 70 لوگوں کا قتل کیا تھا, ہم نے 70 کے بدلے میں آج تمہارے 70 قتل کر دیے ہیں. ہم نے اپنوں کا بدلہ لے لیا. اگر ہمارے کل 70 ختم ہوئے تھے تو آج ہم نے ختم کر کے دل کا بدل کا جنگ کو برابر کر لیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو سفیان تیری نظر میں ہمارے مرنے والے ناکام نظر آ رہے ہیں. سن قتلانا فی الجنت وموتاکم فی النار, ہمارے قتل ہو جانے والے جنت کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں, عرش کی قندیلوں میں آرام کر رہے ہیں, اور تیرے مرنے والے جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں. اس لیے دنیا میں جب کبھی سنو مسلمانوں ہمیں برباد کیا ہے, مذاکرات کی میز پر بیٹھنے والوں نے امت مسلمہ کبھی میدان میں جنگ نہیں ہاری ہے. امت پہ جنگ کا آ جانا اس کی زندگی ہے, اس کی حیات ہے. عبدالرحمن علیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی قوم کی زندگی کے لیے چند نوجوانوں کا لہو کام آ جائے اور پوری قوم اس سے زندگی پالے, اس سے حرارت پالے اور اس سے وہ زندہ ہو جائے تو یہ سودا بہت سستا ہے. امت مسلمہ کو بیکار سمجھ کر 13 برس پہلے زمین کے نمرود نے یہ اعلان کیا تھا کہ پھر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب مسلمانوں کے پاس کوئی اماد الدین زنگی نہیں ہے. امت مسلمہ کہاں سے اماد الدین زنگی کو لے کر آئے گی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب مسلمانوں کے پاس اماد الدین زنگی کا بیٹا نور الدین زنگی نہیں ہے. اب امت کی عزت کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے 55 حکمراں ہماری بیٹیوں کی پادے میں پہن کر ناچتے ہیں, جو ہمارے لیے آگ پھول دے کر استقبال کرتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہے, یہ امت یتیم ہے اور یتیموں پر حملہ آور جب ہم ہوں گے تو کون ان کا حاوی ہوگا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب جب 30,000 سال آیا ہے تو انہیں صلاح الدین ایوبی نہیں مل پائے گا. مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے. دنیا کا کوئی دین اور کوئی طاقت اسلام کو بلندیوں سے نہیں روک سکتی ہے, نہ کل روک پائی ہے, نہ آج روک سکتی ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, سبھی صاحب دنیا والوں آج اسلام سپر پاور ہے, سپر پاور اسلام ہے. اس کے خلاف 62 ملک اکٹھے ہو چکے ہیں اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق ابھی اس میں اضافہ ہونا ہے. 80 ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہارا مقابلہ بنو اکبر سے ہوگا, یعنی پیلے چہرے والوں سے ہوگا. یہ پیلے چہرے والے یہ فرانسیسی ہیں, یہ امریکی ہیں, یہ برطانیہ ہے, یہ جرمن ہے, یہ آسٹریلیا کے عیسائی ہیں جن کے ساتھ 12,000 جھنڈے ہوں گے اور یہ شام کے شہر داربک میں اتریں گے. داربک میں الحمدللہ آج محمد رسول اللہ کے شیروں نے اپنے خیمے گاڑ دیے ہیں, خندقیں کھود لی ہیں اور استقبال کے لیے تیار ہے. وہ دن دیکھیں گے. اے امریکہ, تو نے یہ سمجھا تھا کہ مسلمانوں کا خون پانی ہے, اسے جو چاہے بہا دے. مسلمان بیٹیوں کی عزت کیا کوئی پرسانے ہار نہیں ہے. مگر تجھے پتا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کے یہاں خالد بن ولید کے جانشین پیدا ہوتے رہیں گے کہ جس کے ہاتھ میں غزوہ موسیٰ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں توڑ کر حضرت خالد بن ولید اللہ
کا سپاہی بن گیا اور آسمان سے خطاب ملا، او سیف اللہ، تجھے دنیا کی کوئی تلوار توڑ نہیں سکتی ہے، دنیا کا کوئی شخص تجھے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں عیسائیوں کو وہ شکست دی تھی کہ ان کے باپ دادا آج تک اسے یاد کرتے ہیں، اور جب عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی خالد بن ولید نہیں ملے گا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھ کر جنگ حطین میں عیسائیوں کا وہ حال کیا تھا جسے آج تک عیسائی بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ انشاءاللہ وہی شام کی سرزمین جو برکت والی سرزمین ہے، ابھی کائے کو وبیلا مچا رہا ہے، ابھی وبیلا کیا مچا رہا ہے، ابھی تو وہ دن آنے والا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک دن یہ آئے گا کہ عیسائیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوں گی، ایک دن ایک پرندہ اڑے گا، اڑتا رہے گا، نیچے اترنا چاہے گا تو لاشوں پر نہ اتر سکے گا، کیونکہ لاشیں وہ گوشت خور پرندہ نہیں ہوگا، پھر اگلے دن اڑے گا، پھر نیچے اترے گا تو لاشیں پڑی ہوں گی، 3 دن اڑتے اڑتے جب وہ تھک کے چور ہو جائے گا اور جب وہ نیچے گرے گا تو وہاں عیسائیوں کی لاشیں ہوں گی۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہا ہے، محمد رسول اللہ کے دیوانے پھر سے نئی غزوہ خندق سجا چکے ہیں، پھر سے نیا میدان بدر سجا چکے ہیں، نیا احد اور نیا تبوک سجا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب محمد رسول اللہ کے شیروں کو زمین پر استقامت، تمکن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحکیم بشرع اللہ کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ اب یہ محمد رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں جو سیاہ اور سفید کو چھوڑ کر ایک پرچم کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں چیلنج کرنے والوں، اسلام کو چیلنج مت کرنا، کل تمہارا باپ ابو جہل نکلا تھا مگر محبت سے مار کھا کے بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، اتنا سوڑا نکلا تھا، لوٹ کے واپس نہیں آیا، اور ایک دن وہ تھا کہ محمد رسول اللہ فتح مکہ پر جائے تو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو برقع پہن کر آپ کے دامن میں بیٹھنا پڑا، اور اس سفیان کو ناک رگڑ کر اسلام قبول کرنا پڑا، امیر معاویہ کو لے کر ابو سفیان کو آنا پڑا۔ یہ وہ دن تھا جس دن بلال کے اللہ اکبر کے نعروں سے مکہ کی وادیاں ڈوب گئی تھی اور خود اس دن اپنے دن ساتھ لپیٹا۔ آج مسلمان خوشیاں منائیں، یوم عیدی یفرح المؤمنون، یوم عیدی یفرح المؤمنون۔ امت نے خون کے ذریعہ بہا کر، امت نے پھانسی کے پھندوں پر جھول کر، امت کے بیٹوں نے تخت اعدام پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر، امت کی بیٹیوں نے قید میں اللہ کی نصرت کو بلا کر آج یہ بتا دیا ہے، دنیا والوں اس امت کو یتیم مت سمجھنا کہ اس کے حکمران یہودیوں کے تلوے چاٹنے لگے، عیسائیوں کو سجدہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے بار بار بجنور کی سرزمین پر کہا ہے اور آج پھر کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اس شہزادے کو جو چاہتا تو عورت کی زلفوں سے کھیل سکتا تھا، جس کے لیے سینئر بش، بل کلنٹن اور براک اوباما جیسے اپنی اولاد کو سجا کے پیش کر سکتے تھے، مگر وہ شہزادہ بن لادن خاندان کا وہ دیوانہ جس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، جب اس کی عمر 12 سال کی ہے تو اپنے ابو سے کہتا ہے، اپنے باپ محمد سے کہتا ہے، ابو جان ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ ابو کہتے ہیں بیٹے خواب تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن دوسرے دن پھر کہا بیٹے نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، ابو جان ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سیم وہی خواب ہے جو کل دیکھا تھا، تیسرے دن پھر وہی خواب نظر آتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والا جانتے ہو کون ہے؟ جسے آپ نہیں سمجھتے، جس کے نام سے دنیا گھبرا جاتی ہے،
آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زندہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں پہ اچھے نام رکھا کرو، اسم با مسمہ ہوتا ہے، جیسا نام ہوتا ہے ویسی ہی صفات اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ قوم اپنی اولادوں کا نام جانتے ہو کیا رکھتے تھے؟ وہ بہادر قوم تھی، لہذا اپنے بیٹوں کا نام اسد رکھتے، اسد شیر کو کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام لیث رکھتے، لیث شیر کو کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام غضنفر رکھتے، غضنفر شیر کو کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھتے، حیدر شیر کو کہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا نام اسامہ رکھتے، اسامہ جنگل کے شیر کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کا نام نمر رکھتے، نمر چیتے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس طرح اپنے اولادوں کے نام رکھتے تھے جس سے دنیا دہل جائے اور ان کے اندر وہ آرتی پیدا ہو۔ جب تیسرے دن میں یہ خواب دیکھا تو ان کے والد محترم اپنے بیٹے کو ایک بزرگ عالم کے پاس لے گئے کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ بزرگ نے کہا بچے کیا خواب ہے مجھے بتاؤ۔ کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کر میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھ سے پوچھتا ہے تم ہی اسامہ بن لادن ہو؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں۔ نہیں۔ پھر پوچھتا ہے کیا تم ہی اسامہ بن محمد ہو؟ ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ 3 مرتبہ سوال کرنے کے بعد وہ شخص میرے ہاتھ میں جھنڈا دیتا ہے، میں بہت بڑے میدان میں کھڑا ہوں، جھنڈا دے کر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اے بچے یہ جھنڈا القدس میں جا کر کے لہرا دے۔ عالم جھٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جھنڈا کیسا تھا؟ کہا جھنڈا تو ایسا تھا جیسے اپنے ملک سعودیہ کا ہے، اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ عالم پوچھتے ہیں رنگ کیسا تھا؟ کہا رنگ ہرا نہیں تھا۔ پھر کہا رنگ وائٹ اور بلیک، سفید اور کالا تھا۔ اس عالم نے جواب دیا وہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک ہو تمہیں، تمہارے بیٹے سے امام مہدی کا لشکر تیار کرائے گا اور تمہارا بیٹا وہ لشکر تیار کر کے جائے گا جو کالے جھنڈے اور سیاہ جھنڈے لے کر القدس پہ لہرائے گا۔ تو خواب سچا ہوا کہ نہیں؟ وہ خواب سچا ہو گیا۔ اس شخص نے وہ جماعت تیار کر دی جس نے پوری دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں تمہارے اسلام کے پرچم کا رنگ ہرا نہیں ہے، تم غلط فہمی میں ہو، سمجھتے ہو کہ سعودی کا جو جھنڈا ہے وہ ہرا رنگ کا ہے، اسلام کا جھنڈا ہرا ہے ہی نہیں، بلیک اینڈ وائٹ ہے، کالا یا سفید ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ خراسان کی سرزمین سے کالے جھنڈے والے آ گئے، جب تم دیکھو کہ خراسان کی سرزمین سے کالے جھنڈے والے آ گئے تو تم ان سے مل جانا، اس لیے کہ فَإِنَّ فِيهِمْ خَلِيفَةً اللہ المہدی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے، افغانستان کو افغانستان احمد شاہ ابدالی نے نام رکھا، لہذا خراسان سے جب تم یہ دیکھو کہ کالے جھنڈے والے آ رہے ہیں اور آ گئے تو تم ان سے مل جانا، اس لیے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لہذا اس بچے نے جو کل جمع ہوا اور جمع ہو کر ایک لشکر تیار کیا، وہ لشکر آج صومالیہ میں موجود ہے، وہ آج یمن میں موجود ہے، وہ لشکر آج عدن ابین یمن میں موجود ہے، الحمدللہ وہ آج
لیبیا میں موجود ہے، اور ابھی انہوں نے 21 عیسائیوں کو پکڑا، اور 21 عیسائیوں کو جو مصر کے تھے، جو فرعون کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، سمندر کے کنارے لے کر آئے اور یہ بتایا کہ 2 مئی 2011 کو تم نے ہمارے رہنما کا خون جس سمندر میں بہایا تھا، اب ہم وہی انتقام لینے کے لیے اس خون کو بھی لیبیا کے سمندر میں بہائیں گے، اور جس طرح تم نے دریا کے پانی کو سرخ کیا تھا، اب تمہارے خون سے یہ پانی سرخ کیا جائے گا، اور ہم محمد رسول اللہ کے دین اور ان کے قرآن کا نظام دنیا پر بتا کر یہ کہیں گے، کل تم نے ہمیں پنجروں میں بند کیا تھا، اب ہم پنجروں میں بند کریں گے، کل تم نے ہمیں نارنجی کپڑے پہنائے تھے، آج ہم نارنجی کپڑے پہنائیں گے، کل تم نے ہمارے سر مونڈے تھے، آج ہم تمہارے بال مونڈ کر تمہیں یہ پیغام دیں گے کہ اسلام یہ کہتا ہے فَإِنِ تَدَا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسلام کتب علیکم القصاص برابری کا قانون لے کر آیا ہے۔ اسلام یہ کہنے نہیں آیا کہ کوئی جو کچھ کرتا رہے تم ہر حال میں اپنا گال اس کی طرف پیش کرتے رہو۔ منظرنامہ دنیا کا بدل گیا ہے، چونکہ آج ہم جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر اس وقت علماء اسلام نے، علماء حق نے اگر اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو وہ ہوش کے ناخون لیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کو پڑھ کر ڈریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ عالم جن پر تورات کی ذمہ داری تھی کہ وہ تورات کو کھول کھول کے بیان کریں گے، لَتُبَيِّنَنَّهُ، ضرور تم اس کو بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ أَبَدًا، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، ہرگز نہیں چھپاؤ گے۔ لہذا جب انہوں نے حق کو چھپا لیا اور حق کو دبا کر بیٹھ گئے، تورات کی آیات اور پیشن گوئیوں کو چھپا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لگی ہوئی، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی حدیث دے دی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ و تفصیل کا علم دے دیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا وارث بنا دیا، اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بوانگ دوہن یہ اعلان کرے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، وہ دنیا کو بتائے کہ دہشت گردی یہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے سامنے واضح کرے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے، اور امت مسلمہ اس دہشت گرد کے مقابلے پر 13 سال سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے بلم باورا کو نہیں دیکھا، بلم باورا کا شاید قصہ آپ نے سنا بھی نہیں، سنائی دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ شخص تھا ایسا کہ اس میں اعظم آتا تھا، اور اس میں اعظم وہ کہلاتا ہے کہ جو اس میں اعظم پڑھے اس کے بعد اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے پنجہ ڈالا اور فرعون کی طاقت کو چیلنج کیا اور فرعون سے کہا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، ارے کیا وقت آیا نہیں تو سدھر جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف۔ فرعون نے کہا یہ میری رہنمائی کرے گا جسے پالا ہو میں نے، جو میرے خوف سے نکل کے مدین چلا گیا، جس کی قوم میرے قدموں میں کچل رہی ہو، جس کے بچوں کو میں نے ذبح کیا، یہ میرا لیڈر بننے کی بات کر رہا ہوں، یہ حکمراں بنے گا، یہ امیر بن کر آیا،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ دیا کا میں تجھے راستہ بتاؤں گا، رہنما میں ہوں، تو رہنما نہیں ہے، الی ربک فتخشی، لیکن اس نے نہیں مانا اور اکڑا، اور اس نے گردن اوپر اٹھائی اور گردن اٹھا کر فنادا، اس نے آواز لگائی، فحشر فنادا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، پورے ملک میں اس نے لوگوں کو جمع کر کے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ قوم گھبرا گئی، قبطی فرعون کے اور یہ ادھر کی کچھ باغی بلم باورا کے پاس گئے اور جا کر کہا، اے بلعام، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دے، اس نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، اس نے ہمیں تباہ کر دیا، اس نے برباد کر دیا، ہم صحیح سالم زندگی گزار رہے تھے۔ پہلے تو بلعام نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جلیل القدر کلیم اللہ ہے، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ مگر قوم کی جیبوں میں سونے اور چاندی کے سکے تھے، جب انہوں نے اپنے درہم اور دینار کی تھیلیاں بلعام کے سامنے ڈالی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ جیسے ہی اس نے زبان کھولنا چاہی کہ وہ بد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دیا، زبان منہ سے باہر آ گئی۔ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث، یعنی کتا ہمیشہ اپنی زبان لٹکائے ہوتا ہے، کوئی جانور کھانا مل جائے تو زبان باہر نہیں نکالتا، بیل بکری اور بھینس اگر پیاسے ہو تو اپنی پیاس کا اظہار کرنے اور بھوک کا اظہار کرنے کے لیے زبان باہر نکالتے ہیں، لیکن کتا گوشت کھانے کے بعد بھی اپنی زبان لٹکائے رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے رائے ٹپکتی رہتی ہے۔ یہ وہ بلعام تھا جس نے نبی کو حق پر جانتے ہوئے، موسیٰ کو حق پر جانتے ہوئے، ان کو رسول جانتے ہوئے، چند کھنکتے ہوئے سکوں کے لیے اپنی زبان کھولنا چاہی تو اللہ نے اس میں آدم کو بھلا دیا اور اس کی زبان کو لٹکا دیا، اور قرآن کریم میں مثال بیان کی ان لوگوں کی جو علم ہوتے ہوئے، حقیقت ہوتے ہوئے، سچ ہوتے ہوئے حق کو چھپا جاتے ہیں، حق کو دبا جاتے ہیں۔ لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ حق کیا ہے ہمیں بتاؤ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ابھی ذرا ویٹ کرو، انتظار کرو۔ یہی جرم تھا بنی اسرائیل کا۔ اگر یہ جرم ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہم بھی مغضوب علیہم ہیں۔ اس لیے عزیزوں سوچو، غور کرو، دنیا میں کسی کے یہ کہنے سے کہ یہ شخص فتنہ پرور ہے تو فتنہ پرور نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے آ گئے تو تم ان کے ساتھ مل جانا۔ خراسان سے کالے جھنڈے والے کہاں نکلے؟ خراسان کیا ہے؟ افغانستان ہے۔ اب آ جاؤ، کل سے لے کے آج تک اور نہ جانے پچھلے 6-7 مہینے سے مسلسل لوگوں کے سوالات ہیں کہ عراق میں جو قوت اور طاقت اسلام کی ابھر کر آئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ کیونکہ وہ اخبارات پڑھتا ہے، وہ اخبارات شیعوں کے ہیں، رافضیوں کے ہیں، اسے سچ نہیں ملتا، وہ پوچھتا ہے جا کر تو اخبارات کی دنیا کو دیکھ کر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو لوگ غلط ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے
کہ نہیں اسلام میں تو گلا کاٹنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اسلام میں تو کافروں کے گلوں میں ہار پھول پہنانے کی اجازت ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، غزوہ بنو قریظہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں بیٹھ کر خندقیں کھودی اور اندر سے بنو قریظہ نے غداریاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کے بعد فاتحانہ شان سے جب مدینہ لوٹ آئے تو غسل فرما رہے تھے اور صحابہ کپڑے بدل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، جنگ ختم ہو گئی، صفیں ان کی الٹ دی گئی، وہ واپس نکل گئے، اب ہمیں کیا ضرورت؟ تب جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ جتنے فرشتے آئے ہیں انہوں نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، ان کے کاندھوں پر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، سینوں پر زریں بندھی ہوئی ہیں۔ ایسا ہے محمد رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ وہ بنو قریظہ جو آپ کی بیویوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، جو آپ کی بیٹیوں کی حرمتوں کو پامال کرنا چاہتے تھے، جن سے بات کرنے حیی بن اخطب یہودی آیا ہوا تھا، جنہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہم اندر سے بغاوت کرتے ہیں، تم باہر سے چڑھائی کرنا، ان کا صفایا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے قلعوں کو جا کر فرشتوں کے ذریعے گھیر لوں۔ فوراً اپنے صحابہ کو حکم دیجیے وہ غسل نہ کریں، وہ بیویوں سے جا کے ملاقات نہ کریں، بنو قریظہ کے قلعے کی طرف چلنا ہے، میں ان کے دلوں کو دہلاتا ہوں۔ اور آپ آئیے اپنی سواریاں لے کر، محمد رسول اللہ نے اعلان کرایا لا یصلین احدکم صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے مدینہ منورہ میں بلکہ بنو قریظہ میں جا کر کے نماز کو نے ادا کر لی ہے، یعنی ظہر کے فوراً بعد اثر تک وہاں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیرا، وہ قلعے بند کر کے بیٹھ گئے اور قلعے کے اندر سے انہوں نے کہا کہ تم کب تک ہمیں گھیرے رہو گے، ہم نیچے اتر کے آنے والے نہیں ہیں۔ مگر یہاں صحابہ آج محمد رسول اللہ کی قیادت میں پیغام لے کر گئے ہیں، موت کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ اب صحابہ کا وہ 13 سال دور نہیں تھا جو مکہ میں گزر گیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو کھول دیا تھا۔ اب صحابہ بدر میں ایک بڑی طاقت کو شکست دے کر احد میں قصہ برابر کر کے احزاب کے لشکر کے فرق سے اڑا کر کے بنو قریظہ کو گھیر چکے تھے، لہذا آپ نے ان کو گھیرا۔ بنو قریظہ نے ابو لبابہ جو ان کے دوست تھے ان سے پوچھا کہ اگر ہم نیچے اتر آئیں تو محمد رسول اللہ کیا کریں گے؟ ابو لبابہ نے کہا یہ کریں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ابو لبابہ سے رسول اللہ نے کہا کہ ابو لبابہ تو نے اسلام کے راز کو فاش کر دیا۔ ڈر گئے، مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور باندھ کر یہ کہا اس وقت تک بنا رہوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک میرے محبوب خود اپنے ہاتھوں سے مجھے نہ کھول دیں۔ میں نے جرم کر دیا کہ یہودیوں کو اشارہ کر دیا کہ اگر تم نیچے اتر جاتے ہو تو محمد رسول اللہ تمہاری گردنوں کو صاف کر دیں گے۔ بلاتے وہ ستون سے بنے رہے، آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے تھے۔ بیٹیاں نماز کے وقت آ کر کے ان کو کھول دیا کرتی تھی، نمازیں ادا کی۔ ادھر سے قبیلہ اوس کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے ہمارے آقا یہ قبیلہ بنو قریظہ ہمارا دوست ہے، جس طرح قبیلہ خزرج کے دوست بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کو آپ نے جلا وطن کر دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی قبیلہ خزرج کے کہنے پر اوس ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے کہنے پر انہیں بھی چھوڑ دیجیے۔ ان کے کہنے پر، حضرت کے کہنے پر آپ نے بنو قینقاع بنو نذیر کو جلا وطن کیا، ان کو بھی آپ جلا وطن کر دیجیے۔ قبیلہ خزرج اوس کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی۔ سنو مسلمانوں، صحابہ پر رضی اللہ عنہم کا خطاب یوں ہی نہیں انہیں دیا گیا، انہوں نے اپنی دوستیاں اسلام پر قربان کر دی، انہوں نے محمد رسول اللہ پر اپنی
اپنے جذبات کو قربان کر دیا، اپنے مفادات کو ٹھوکریں مار دی اور ثابت کر دیا کہ ان کے دل میں صرف محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ آقا سرور دو عالم نے کہا، اے قبیلہ اوس، اگر تمہارا سردار جو فیصلہ کرے وہ تم مان لو گے؟ 7 دن معاذ کو بلائے لیتا ہوں، وہ تمہارے سردار ہیں، وہ جو ان کے حق میں فیصلہ کرے وہ مان لو گے کہ نہیں؟ پوری قوم نے کہا کہ ہاں، 7 دن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم قبول کر لیں گے۔ 7 دن معاذ کو غزوہ خندق میں تیر لگا تھا، خیمے میں پڑے ہوئے تھے، سرکار مدینہ نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد جب ان کی سواری آئی تو لوگوں سے کہا، قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، احترام کرو ان کا۔ 7 دن معاذ آئے، 7 دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے رسول نے، اے سعد، تمہاری قوم نے فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، بنو قریظہ کے سلسلے میں جو تم فیصلہ کرو گے وہ سب کو منظور ہوگا، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے، جج تم بنائے گئے ہو۔ 7 دن معاذ نے کہا، اگر میں فیصلہ کروں تو ان لوگوں پر نافذ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے پھر رسول اللہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر نیچے منہ کر کے کہا، کیا میرا فیصلہ ادھر بھی نافذ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ادھر بھی نافذ ہوگا۔ اس سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لینا۔ 7 دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے محمد رسول اللہ، جب آپ نے مجھے فیصلہ بنایا ہے تو 7 دن معاذ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے نوجوانوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کا نام مال غنیمت بنا دیا جائے۔ اور دیکھتے ہی رہ گئے کہ صاحب نے کیا فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صاحب، تیرا وہی فیصلہ ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر عرش معظم پر اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ سب کے سب مشقیں باندھ کر لائے گئے مدینہ کے بازار میں، اور ایک عورت کے مکان میں سب کو قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 7 دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ جس قوم نے تیرے نبی کو نکالا تھا اس قوم سے لڑنا مجھے بے حد عزیز اور پیارا ہے، جس نے مکہ سے نکالا تھا۔ اگر اللہ اس قوم سے ابھی بھی جنگیں باقی رہ گئی ہیں تو میرے زخم کو ٹھیک کر دے، آخری سانسوں تک اس قوم کا مقابلہ کروں گا، اور اگر قریش سے جنگ بند ہو گئی ہے تو اے مولا، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میرے زخم کو ہرا کر دے اور مجھے شہادت کا جام دے کر جنت میں پہنچا دے۔ روایات میں لکھا ہے یہ دعا کر کے ساتھ اپنے خیمے میں آئے، خون کی دھار نکلی، خون باہر بہ کے آیا، اور رسول اللہ نے پوچھا یہ کس کا خون ہے جو خیمے سے نکل رہا ہے؟ فرمایا گیا سعد کا خون ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج سعد کی موت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے تعلقات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، لہذا ان 700 بنو قریظہ کے نوجوانوں کو لایا گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے سر قلم کر کے انہیں خندقوں میں ڈال دیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص جو بعد میں ایمان لے کر آیا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کچمکچ شروع ہوئی کہ مجھے قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو پھر مجھے دیوار کی آڑ میں لے جا کر زیر ناف کے بال دیکھے گئے، تب مجھے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ابھی بچہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ میں آج پوچھتا ہوں آپ سے اور دنیا کے ان تمام لوگوں سے جو آج یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا سر قلم کرنا دہشت گردی ہے، وہ جس نے 13 سال سے افغانستان میں نہ جانے کتنوں کے سر قلم کیے ہیں، جو ہماری ایک بہن
امت کی ایک بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو اٹھا کر پاکستان سے لے گیا اور اس کے بعد 6 سال تک بگرام جیل میں ننگا بدن الٹے لٹکائے رکھا، جو اپنے بیٹوں کو تلاش کرتی رہی اور بیٹے اپنی ماں کو ڈھونڈتے رہے۔ اس عورت کا قصور کیا ہے جس کو 87 سال کی سزا سنائی گئی ہے؟ جسے 87 سال کی سزا سنائی گئی، اتنی اس کی عمر بھی نہیں ہے، نہ اس نے تیر چلایا، نہ اس نے خنجر پھینکا، نہ اس نے کوئی گولی چلائی۔ کس نے حق دیا ہے ان ظالموں کو کہ وہ ہماری بیٹیوں کی آبرو سے کھیلے؟ اس دن ڈاکٹر عافیہ کا دل ٹھنڈک ہو گیا جس دن سرزمین بغداد پر 2 عیسائیوں کا سر قلم کرتے ہوئے دولت اسلامیہ کے شیروں نے یہ کہا، ہماری بہن کو ہم نے تم سے مانگا تھا، تمہارے قیدی ہماری قید میں ہے اور ہماری بہن تمہاری قید میں ہے، ہماری بہن عافیہ کو چھوڑ دو، اپنا قیدی لے جاؤ۔ محمد رسول اللہ نے بھی قیدیوں کے بدلے میں قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے۔ دنیا کو ہم پھر 1400 سال پرانی تاریخ کو ہرا کر بتائیں گے کہ ہم تمہارے قیدیوں کو پکڑتے رہیں گے۔ یہ جو پائلٹ یہ اردن کا تھا جس کو جلا کے ختم کیا گیا ہے، اس پر واویلا مچایا گیا، اس کے بدلے میں انہوں نے کہا تھا ہماری بہن ساجدہ اردن تیری قید میں ہے، اگر تجھے یہ پائلٹ چاہیے تو ہماری بہن کو واپس کر دے۔ لیکن جب ساجدہ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اسے عبرتناک سزا دیں گے، اگر تم ہماری بیٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو ہم تمہارے ظالموں کو کیوں چھوڑیں گے؟ دنیا اب سمجھے گی کہ دہشت گردی ہے کیا۔ صومالیہ میں حاملہ ماں کے پیٹ چاک کر کے ان پہ صلیب بنائی جائے، عیسائیت کا نشان چراغ بنایا جائے اور کوئی نہ کہے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ برما میں گاؤں کے گاؤں جلا دیے جائیں اور بچوں کی ریڑھ کی ہڈیاں دل سے کاٹ دی جائیں، پیٹرول چھڑک کر پورے کے پورے گاؤں صفے بنا کر کے ختم کر دیے جائیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ افریقہ میں مسجدوں کو ڈھا دیا جائے، 600 مسجدوں کو ختم کر دیا جائے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ عراق میں پورے عراق کو تباہ کر دیا جائے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ 3 طاقتیں مل کر، ایک عیسائی، دوسرے یہودی اور تیسرے شیعہ رافضی ایران کی قیادت میں مل کر ملک شام میں 2 لاکھ مسلمانوں کا اور ان کے بچوں کا قتل عام کریں، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اور جو امریکی مار دیے جائیں تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان کا میڈیا چیختا رہے اور پکارتا رہے، سنو وہ محمد رسول اللہ کے غلام ہے جن کی سچائی کی گواہی ہندوستان کی وہ 48 نرسیں دے رہی ہے جنہیں وہ حفاظت لے کر گئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا انہیں آتنکوادی نہ کہو، انہیں ملیٹنٹ نہ کہو، وہ فریڈم فائٹر ہیں، وہ ہمارے بھائی تھے جو رمضان کے مہینے میں خود روزے سے تھے، اگر وہ ہماری حفاظت نہ کرتے تو شیعہ بھیڑیے ہماری آبرو لوٹ لیتے، ہمیں قتل کر دیتے۔ خدا کی قسم اگر وہ مال کے بھوکے ہوتے تو ہندوستان کی حکومت سے یہ کہتے کہ ہمیں مال دو تب ہماری مرضی ہم چھوڑ دیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا انہیں برما، کیا انہیں مظفر نگر، کیا انہیں کشمیر، کیا انہیں 2002 معلوم نہیں ہے؟ مگر ان کے ہاتھ اللہ کے قانون سے بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہماری بہنیں ہو، ایئرپورٹ پر چھوڑ کر گئے، آج بھی کیرلا جاؤ اور جا کر کے ان سے سوال کر لو۔ پورے ہندوستان کے میڈیا کے سامنے انہوں نے ان کی سچائی کی کہانی سنا دی ہے۔ وہ عورتوں کا قتل نہیں کرتے، وہ زنا بالجبر نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، ہاں زنا کرنے والوں پر وہ حد جاری کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اسلام میں تو جلانے کی سزا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، نہ آپ کو اسلام بتایا گیا ہے، اس لیے آپ ایسا کہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے ہو؟ اقضاہم علی، علم کا سمندر، علم کا پہاڑ، وہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر عمر ہلاک ہو جاتا
اگر علی نہ ہوتے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر ابن سبا کی اولادوں نے دین کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ہم آپ کی شکل میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کی شکل میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو زندہ آگ میں جلا دینے کا حکم دیا اور یہ جلا دیے گئے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے۔ اگر جلانے کا حکم رسول اللہ کا مانا تھا تو حضرت علی نے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جس نے جس کو قتل جیسے کیا ہو آپ بدلے کے طور پر ویسے ہی قتل کر سکتے ہیں۔ کسی نے کسی کے بھائی کو جلا کر مارا تو جلا کر بھی مارا جا سکتا ہے، نہیں بتائے گا آپ کو کوئی آج، کیونکہ ہم نے حق کو چھپا دیا ہے۔ قبیلہ غرانی جن کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے ان کے اونٹ چھین کر اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ کر چلے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستوں کو روانہ کیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ میں پیدل ہی اپنے تیر کمان لے کر کے دوڑا، ابھی گھڑ سوار آئے نہیں تھے کہ میں نے ان کا راستہ روک لیا، گھڑ سوار جب آئے تو میں تیر کمان پر چڑھائے ہوئے قبیلہ غرانی کے ان ڈاکوؤں کو روک چکا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن کی وہ حد لگائی کہ جب ڈاکو ڈاکہ مارے، مال بھی چھین لے اور قتل بھی کر دے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، مخالف پیر کاٹ دیا جائے، پھر اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تھے اور قیامت تک رہیں گے، جبکہ آپ صاحب اخلاق ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ تمام روایات اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ اور پیر کٹوائے اور گرم سلاخوں سے ان کی آنکھوں کو داغ کر جو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی محمد رسول اللہ نے کیا۔ نہ ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ورنہ آپ پر بھی کون سا الزام لگاتے ہیں؟ کیا لگاتے ہیں؟ اس لیے وہ پائلٹ جو جارڈن کا پائلٹ ہے 55 منٹ کی اس نے اپنی ویڈیو میں اقرار کیا ہے کتنی مرتبہ اسرائیل کے طیاروں سے میں معصوم فلسطینی بچوں کو قتل کر چکا ہوں، میں امریکی طیاروں میں بیٹھ کر میں افغانستان کے معصوموں کو جلا چکا ہوں، اور اس شہر میں بھی اس نے کئی بمباری کی۔ پہلے اسے وہ مقامات دکھائے گئے کہ دیکھ یہ ہے ٹوٹا ہوا ملبہ جو تو نے دو توڑا ہے، یہ ہے جلی ہوئی لاشیں جن کو تو نے جلایا ہے۔ اس پر میڈیا نہیں بتائے گا، اس لیے کہ وہ شیعوں کا ہے، وہ رافضیوں کا ہے، وہ یہودیوں کا ہے، وہ عیسائیوں کا ہے۔ آج 3 طاقتیں مل کر اسلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی لاشوں کو جلا کر شیعہ تاپتا ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، اسرائیل جلا کے خاک کر دیتا ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ہاں ان کی عدالت نے فیصلہ کیا، جس طرح محمد رسول اللہ نے مرد سے مرد کے ساتھ زنا کرنے والے کی سزا متعین نہیں کی ہے، قاضی وقت پر چھوڑ دیا ہے۔ عورت کے ساتھ زنا کرنے کی سزا 100 کوڑے ہے، اگر شادی شدہ ہے تو قتل کرنا ہے پتھروں سے مار کر، لیکن اگر کوئی مرد کے ساتھ بے حیائی کرے تو اس کی سزا اسلام نے چھوڑ دی کہ قاضی وقت جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو زندہ آگ میں جلا دے اور چاہے تو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر اس کا قیمہ بنا دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دے۔ یہ اتنی خطرناک سزا ہے۔ جب یہ ہزاروں معصوم بچوں کا قاتل پکڑا گیا تو انہوں نے دنیا کو سہلانے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ جب تم اپنے دشمنوں کو پکڑ لو فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو ایسی سزا دو کہ باہر والے سے بکھر جائیں اور وہ سمجھے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ کی شریعت۔ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ تو اسلام میں ہے نہیں، تو کون سے اسلام کی بات کر رہا ہے؟ مرزا قادیانی کا اسلام؟ کون سا اسلام؟ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 700 جوان بنی قریظہ کے لائے گئے
جن کے ساتھ تزبر نقاب کا عمل کیا گیا، انہوں نے تو صرف غداری کی تھی، وہ تلوار لے کے میدان میں نہیں آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے کسی بندے کو قتل نہیں کیا تھا، صرف معاہدہ توڑا تھا۔ تو وہ امریکہ جو 1990 سے لے کر کے آج تک اور 2001 سے لے کر کے 2015 تک براہ راست قتل کر رہا ہے اور مسلمانوں کے قتل میں شریک ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اب مسلمانوں کو وہ منظر دکھا دے جو بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے دکھایا تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کل امیہ حضرت بلال کے سینے پر پیر رکھ کے بیٹھ جاتا تھا، ہاتھ میں کوڑا لے کر مارا کرتا تھا۔ اس نے سوچا بھی کہا تھا کہ کل بلال کے ہاتھ میں ننگی شمشیر ہوگی اور میں بدر میں بلال کی زد میں آ جاؤں گا۔ اس نے عبد الرحمان بن عوف کو پکارا، عبد الرحمان بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے۔ حضرت بلال نے کہا یا ایھا الانصار، اے انصار صحابہ، یہ وہی ہے جو مجھے مارا کرتا تھا، میری زبان نکل جایا کرتی تھی، میں تڑپتا تھا، میری کمر کی چربی سے، میرے جسم کے خون سے ریت ٹھنڈی ہوتی تھی، اگر یہ آگ بچ گیا تو بلال کے لیے نجات نہیں ہے۔ انصار صحابہ آگے بڑھے، عبد الرحمان بن عوف کے سائڈ سے امیہ پر حملہ آور ہوئے اور اس کو واصل جہنم کیا۔ صحابہ نے وقت میں نعرہ لگایا آجا کل الہ علی سرین لقد حسنت الساعۃ یا بلال، اے بلال آج تو نے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو کل غلام تھے وہ حکمراں ہو سکتے ہیں، جو کل مظلوم تھے وہ ظالموں کی کلائیاں مروڑ سکتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب وقت بدلا ہے تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں یہ رافضی اور ان شیعوں نے اسلام کا قلع قمع کیا ہے۔ جس بدعت پر ابھی آپ تقریر سن رہے تھے، اس بدعت کو جاری کرانے والے کون ہیں؟ یہ شیعہ ہیں۔ تیمور لنگ کی شکل میں جب ہندوستان میں شیعہ آیا تو اسی نے تازیہ داری کا آغاز کیا، اسی نے یہ محرم کے تمام خرافات کی ایجاد کی۔ اسی ملک میں نادر شاہ آیا، وہ شیعہ تھا، اس شیعہ نے سنیوں کا قتل عام کیا اور اسلام کے پیٹھ میں نہیں سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ آج تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس میر صادق کو تم نہیں جانتے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، بنگال کی سرزمین پر نواب سراج الدولہ کو قتل کرانے والا، انگریزوں سے ساتھ بات کرنے والا میر جعفر شیعہ تھا، جس نے سراج الدولہ کو گرفتار کرایا اور اس کے بعد وہ قتل ہو گئے۔ اسی طرح سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف دروازے کھولنے والا میر صادق شیعہ تھا، جس نے سلطان ٹیپو کو شہید کرایا اور ہندوستان اس کے بعد بھی 50 سال تک انگریزوں کے جبروں اور غلامی میں رہا، اس کے بعد بھی غلامی میں رہا۔ اور جس وقت تاتاریوں نے اسلام کو روندا ہے اور بغداد میں اتنا خون بہایا ہے کہ ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تو معتصم باللہ کے خلاف، عباسی خلیفہ کے خلاف تاتاریوں کو لانے والا ابن الحلقمی شیعہ تھا، اس نے قتل عام کرایا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس زمانے میں ملک شام میں مسلمانوں کو کھڑا کر دیا، اہل سنت والجماعت کو کھڑا کر دیا، انہوں نے پھر اسلام کو سنوارا دیا۔ آج پھر وہی اتحاد جو کل ان کے باپ دادا سے شیعوں کا تھا، وہ آج ایران کی شکل میں، حزب اللہ کی شکل میں یہودی عیسائی اور شیعہ مل کر اہل سنت کا قتل کر رہے ہیں۔ ان بچوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے جن سے یہ کہا گیا تھا کہ دیواروں پر حضرت عمر کو گالی لکھو، ان بیٹیوں کے ہاتھ قلم کر دیے گئے جن سے یہ کہا گیا تھا کہ عائشہ کو زانیہ لکھو، ان ماؤں کو قتل کر دیا گیا جن کے ماں نام عائشہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عراق میں عیسائیوں کے ساتھ مل کر خون کی ہولی کھیلی، جب وہ جیل کے اندر بند ہوئے اور انہوں نے پکارا
ساری دنیا کو، تو کہاں سے سعودی عرب کے حکمران جو آج تک ایک پتھر بھی اسرائیل پہ نہ پھینک سکے، جو آج تک ایک گولی بھی عیسائیوں کے خلاف نہ چلا سکے، مگر جب سرزمین عراق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنوں کی آوازیں سنی، ماں کی چیخیں سنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو مصعب زرقاوی شہید رحمت اللہ علیہ کو، جانتے ہو وہ کہاں سے آیا؟ نہیں جانتے؟ اپنے ان ہیروں کو آپ کہاں جانیں گے؟ یہ یتیم بچہ تھا، 22 سال کا، نوکری کرتا تھا، جب افغانستان میں روسیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ڈاکٹر عبداللہ افضال نے مسجد میں کھڑے ہو کر اردو کی تقریر کی، اور تقریر کر کے یہ کہا اتریدون الجنہ، اے نوجوانوں کیا تمہیں جنت چاہیے؟ اور سب کھڑے ہو گئے اور اپنا نوجوان تھے، قالوا بلا، کہا کیوں نہیں جنت چاہیے؟ تو کہا ان الجنہ فی افغانستان، افغانستان میں جنت بٹ رہی ہے، جنت نیلام ہو رہی ہے۔ ابو مصعب زرقاوی یہ 22 سال کا نوجوان سرزمین افغانستان پہ آ گیا اور وہاں سے اس نے اس روسیوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 2003 میں جب عراق کی سرزمین پہ پکارا گیا تو جارڈن کی جیل میں وہ قید تھا، قید سے نکل کے باہر آیا اور جارڈن کا حسین ختم ہوا، اس کے بیٹے نے غلاموں کو، ان کو قیدیوں کو آزادی دی، یہ پھر پشاور پہنچ گیا، مگر جب اس کے پاس فاطمہ بہن کا خط پہنچا اور جب نور بہن کا خط پہنچا کہ ہمارے بھائیوں امریکیوں پہ حملہ کرنے سے پہلے ابو غریب جیل کو آگ لگا دو، ہمیں زندہ جلا دو، ہم زندہ جلنے پر تیار ہیں، مگر ہم عیسائیوں کے ناپاک نسخے اپنے پاکیزہ رحم میں بطور امانت کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جب ان کی چیخیں پہنچی تو یہ نوجوان پشاور سے ایران داخل ہوا، ایران سے پھر یہ بغداد کے اندر داخل ہو گیا اور بغداد میں داخل ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ گیا ہوں، غم مت کر کہ صدام حسین جنگ لڑے گا یا ہارے گا، ہماری خون رگوں میں جب تک باقی ہے تب تک ہم اس پرچم کو اٹھائے رہیں گے، اور ایک دن تو یہ دیکھے گی کہ ہمارے بعد یہ پرچم کوئی دوسرا تھامے گا۔ جون 2006 میں جب اس کی شہادت ہوئی تو اس کی شہادت کے بعد اس پرچم کو ابو حمزہ المہاجر نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ ابو حمزہ المہاجر نے جب پرچم ہاتھوں میں اٹھایا تو وہاں کے تمام دیوانوں نے کہا جھنڈا ایک بناؤ، امیر ایک بناؤ، قیادت ایک ہو، ٹکڑیوں میں مت بچو، سبق پڑھاؤ۔ لہذا ابو عمر البغدادی کو اپنا امیر بنایا گیا۔ یہ حسینی تھے، یہ قریشی تھے جن کی تاریخ میں ابو یحییٰ لیوی نے اپنے بیانات جاری کیے۔ شیخ انور عراقی نے کہا اب عراق الحمدللہ ایک حسینی قافلے کی قیادت میں آ گیا ہے۔ 2006 سے لے کے 2011 تک ابو عمر البغدادی امریکیوں سے مقابلہ کرتے رہے اور یہ بتایا کہ ہم مسلح کی اولاد ہے، کاکا کی اولاد ہے، زید بن حارثہ کی اولاد ہے، عبداللہ بن رواحہ کی اولاد ہے، کہ جو اپنے 2 ساتھیوں کی شہادت کے بعد 3 دن کے بعد جب ان کے بھائی نے گوشت کا ٹکڑا روٹی پہ لا کر دیا، عبداللہ بن رواحہ نے کہا بھائی کمر سیدھی کر لے، لیکن گوشت کھانے بیٹھے تھے کہ عبداللہ بن رواحہ نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہا ارے جنت کا تیرے بیچ فاصلہ کیا ہے، اس روٹی کے ٹکڑے کو پھینک دے۔ تلوار اپنے ہاتھ میں لی، عیسائیوں کے لشکر میں گئے، شیر پڑھتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ نے شہادت کا جام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کی اولادیں ہیں تو یہاں نہیں ٹک پائے گا۔ 2003 میں داخل ہوا اور 2011 میں اپنا بستر لپیٹ کے واپس آیا۔ ایسے چلا جاتا افغانستان میں اب نکلا ہے 2014 میں، وہاں 2011 میں جانا پڑا، لیکن پھر جاسوسوں کے ذریعے ابو عمر بغدادی کو شہید کر دیا گیا اور ابو حمزہ المہاجر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آج تک امت کے دیوانوں تمہیں کیا پتا ابو حمزہ المہاجر کی بیوی اور اس کے بچے امریکہ کی قید میں ہیں، وہ تو شہادت کا جام پی گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا اب پرچم اسلام کون تھامے گا، اب کون ہمارا امیر بنے گا، جس کے نام سے آج دنیا کانپ رہی ہے، جو دنیا کا سب سے طاقتور انسان
بات کی جسے ابراہیم بن عباس بن ابراہیم حضرت امام زین العابدین کی اولاد کہا جاتا ہے، جس کا خطاب ابو بکر البغدادی ہے، اس سے درخواست کی گئی پرچم تم تھامو، کہا نہیں میں عمارت کا پرچم نہیں تھامتا، میں عمارت نہیں لیتا۔ 6 مہینے تک مسئلہ لٹکا رہا۔ شیخ ابو محمد العدنانی نے کہا اگر پرچم نہیں تھاما تو ہم قیامت میں سوال کریں گے، تم اس لائق تھے، ہم تمہیں اپنا امیر مانتے ہیں، یہ ذمہ داری ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم اس کے طرفدار نہیں ہو، تمہیں علی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا۔ بلآخر 6 مہینے کے بعد عمارت کا پرچم تھامتے ہی یہ کہا اے اہل عراق اور راسیوں ٹھہر جاؤ، جنگل کے شیر ابو مصعب قاضی کبار دوبارہ اللہ کرائے گا۔ جب پرچم حسینی خون کے ہاتھ میں آیا، جس میں چمک بھی ہے، جس میں روحانیت بھی ہے، جو فقہ کا امام بھی ہے، جو قرآن کا حافظ بھی ہے، جو مسجد میں کھڑے ہو کر نماز جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، جو بیٹھ کر کے فیصلے بھی دے سکتا ہے، اس نے آ کر کہا نحن فی خندق، ہم ایک خندق میں ہیں، رافضیوں اور عیسائیوں تم ایک خندق میں ہو، اب تم وہ دیکھو گے جو تمہارے بادشاہ نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کون حضرت حسین کے اصلی عاشق ہے اور کون نقلی عاشق ہے۔ اسٹریٹجی بدلی اور اعلان کیا بتا دو دنیا کو مسلمانوں کی مائیں باندھ نہیں ہوئی ہیں، آج بھی محمد بن قاسم کو جنم دے گی، لہذا تابع توڑ حملے کرتے ہوئے اعلان کیا ہے دیوانوں ابو غریب جیل میں تمہاری بہنیں سجدوں میں سر دے کر تمہیں پکار رہی ہے۔ پچھلا سال ستمبر کا مہینہ تھا، اسلام کے یہ شیر محمد بن قاسم کی طرح ابو غریب جیل کے دروازوں پر پہنچے تو کہا وہ دنیا کا کون سا لوہے کا دروازہ ہے جو محمد کے غلاموں کی ٹھوکروں سے ٹوٹ نہیں جائے گا۔ اپنے بھائیوں کو لے کر آئے، ویڈیو جاری تھی اور جاری کر کے یہ کہا وہ حدیث جو تم نے بھلا دی تھی قرآنی یعنی اسیرا، قیدیوں کو چھڑاؤ، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ کسی قیدی کو چھڑانا ایسا ہے جیسے محمد رسول اللہ کو قید سے چھڑا لیا گیا۔ پھر اسلام کے اس شیر نے سرزمین شام کی طرف لشکر روانہ کیا، جب وہاں سے چیخوں کی آواز آئی، جب وہاں سے کراہنے کی آواز آئی، جب وہاں سے پھڑکنے کی آواز آئی، نصیری شیعہ نے جب لوگوں سے یہ کہا کہو لا الہ الا البشر، نہیں ہے کوئی معبود مگر بشر اسد معبود ہے، جب اپنی تصویر کو سجدہ کرایا، سجدہ نہ کرنے کے جرم میں وہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ چند بچوں نے دیوار پہ لکھ دیا تھا سیریا کی دیواروں پر التحریر یا بشار ارحل، اے بشار چلا جا۔ ان بچوں کو چھان لیا گیا۔ 9-7 سال کے بچے جب ان کو پولیس گرفتار کرنے آئی تو اپنے باپ کی باہوں میں چھول گئے، ماں مجھے یہ پکڑ کے لے جائے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بچے چھین لیے گئے، ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی کہ تم نے تحریر کیوں لکھا۔ جب شام کے ان کے ماں باپ دفتر میں پہنچے تو کہا اپنے بچوں کو بھول جاؤ، دوسرے بچے پیدا کر لو، اور دوسرے پیدا نہیں کر سکتے تو اپنی بیویوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب یہ غیرت مند جملہ سنا شام کے باشندوں نے تو اقام اتار کے اس کی میز پر رکھ دی اور اب یہ کہا کہ اب انشاءاللہ جب تک تجھے ہٹا نہیں دیں گے اور جب تک یہاں اہل سنت و جماعت نصیریوں کا خاتمہ نہیں کر دیں گے تب تک پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مسجد جس مسجد میں حضرت حسین کا سر مدفون ہے وہاں قافلے جمع ہوئے اور شام میں اہل ایمان کھڑے ہو گئے۔ یہی ابو بکر بغدادی نے پھر وہاں اپنی ٹیم کو بھیجا جس نے پہنچتے ہی دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور 30% شام کے علاقے پر قبضہ کیا۔ پھر اسٹریٹجی بدلی اور اسٹریٹجی بدلنے کے بعد اپنے دیوانوں کو پھر عراق بلایا، عراق کا شہر تقریب فتح کر لیا اور پچھلے سال اپریل میں اس کے دیوانوں نے وہ شہر جسے منصور کہا جاتا ہے جہاں نور الدین جنگی کبھی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس شہر کو فتح کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ادھر موصل فتح کیا، ادھر شام فتح کیا۔ بیچ کا جو بارڈر تھا جسے سائکسپی کو کہا جاتا تھا، جو فرانس اور برطانیہ نے شام کو توڑا تھا، اسے بلڈوزروں سے توڑ کر سجدہ شکر زمین پر ادا کر
کے یہ کہا لنحتمن الحدود ولنكسرن القیود، ساری سرحدیں توڑ ڈالیں گے اور ساری اقوام متحدہ کی لکیروں کو اپنے پیروں سے رو دیں گے۔ پہلی رمضان 29 جون جب مسلمانوں نے رمضان کا چاند دیکھا تو ان دیوانوں نے کہا اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ادلب سے دیارہ تک ہمیں زمین دی ہے جہاں پر عدالت اسلامی قائم ہے۔ اعلان کرو کہ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسلمین دے دیا، اب امت یتیم نہیں ہے۔ خلیفہ بنتے ہی شخص نے کہہ دیا واللہ لناصرن واللہ لناصرن لناصرن واللہ، انشاءاللہ پیمانے برابر تولے جائیں گے، الصاع بالصاع، ناطول برابر ہوگی، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کو جائیں گے ولو بعد حین، چاہے ہمیں کچھ دیر لگے۔ یہ ہے وہ لوگ، کیوں نہیں تو کہتے کہ یہ کہاں سے آیا قافلہ، یہ کالے جھنڈے لے کر کے ابو مصعب قاضی خراسان ہی سے تو آیا۔ ابے خراسان سے کالے جھنڈے والے، اے امت مسلمہ، باطل براک اوباما کی قیادت میں اکٹھا ہے، اب حق حسینی خون کے فرزند کی شکل میں اکٹھا ہے۔ دنیا بھی اور مناظر دیکھے گی، وہ دیکھے گی جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کہنے والے یہ کہیں گے آپ ہندوستان میں رہ کر اہل عراق کی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ یہ آج کا بدلا ہوا زمانہ ہے، ورنہ مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ جملے یاد کرو جب خلافت کے ٹوٹنے کے وقت انہوں نے لکھا تھا، آج بھی کتابوں میں وہ تحریر موجود ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کے تنوے میں کانٹا چپتا ہے اور ہندوستان کا مسلمان اس کانٹے کو اپنے دل میں محسوس نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد کرو مولانا محمد علی جوہر کی وہ تحریکیں جو تحریک خلافت کے نام سے مشہور ہوئی تھی، جن کی ماں بھی اماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ دیا تھا جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بولی شوکت علی کی اماں، اس وقت خلافت کی یہ اہمیت تھی کہ امت مسلمہ خلافت کے لیے لڑتی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے خلافت کو چندہ کر کے ہندوستان سے دیا تھا، جس کے بدلے میں وہ رومان آیا تھا جو آج دارالدیوبند میں رسول اللہ کے جبے سے جڑا ہوا رومان جس کی زیارت کرنے کو آتے ہو۔ کل ہمارے اکابر نے، مولانا قاسم نانوتوی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا خلافت کی بحالی کے لیے۔ محمد علی جوہر نے خلافت کی بحالی کے لیے تحریک خلافت چلائی تھی، تو انشاءاللہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ امت کے دیوانے پھر خلافت کی تائید کریں گے، کرتے رہیں گے، اور وہ دن آنے والا ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت کا راشدہ کا دور آئے گا۔ وہ دور آ گیا، اس کی اینٹ رکھ دی گئی، 6 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ سرزمین عراق و شام میں دینار چالو کر دیا گیا، درہم بنا دیا گیا۔ 5 دینار کے مقابلے پر امریکہ کے $7,500 ہے۔ یہ بات ہم نے بجنور والوں آپ سے 5-7 سال پہلے کہی تھی کہ جب ہمارا دور آئے گا تو انشاءاللہ نوٹ کاغذ کا بند کر دیا جائے گا، وہی سونے کی اچھر بھی چلے گی جو اورنگزیب کے زمانے میں چلتی تھی، جو شیر شاہ سوری کے زمانے میں چلا کرتی تھی، جو محمود غزنوی کے زمانے میں چلا کرتی تھی۔ امت کے شہدائی باتیں نہیں کرتے، کہتے نہیں، خطوں میں لکھتے نہیں، بلکہ عملاً دنیا کو دکھاتے ہیں۔ انصاف کر کے پھر انشاءاللہ دکھائیں گے۔ آپ کی دعائیں، آپ کے آنسو اور آپ کی قربانیاں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی نشست کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جلسہ آپ کا بھی چلے گا، میں تو ذرا اپنی ضرورت کی وجہ سے نکلوں گا، اس لیے لوگ مسافر کے لیے